امتوں سے آگے منتقل ہوتا رہا۔ کوئی بھی آقا اسلام کے والدین میں سے، آباء و اجداد میں سے مشرک نہیں تھا، سارے اللہ کو ایک ماننے والے تھے۔ تو جس رات تاجدار کائنات کی ولادت ہونی تھی نا، تو حضرت عبد المطلب آقا علیہ السلام کے دادا جان، انہوں نے ساری رات خانہ خدا کے اندر عبادت کے اندر صرف کر دی۔ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ جب صبح صادق کا وقت ہوا، دیکھا، مختصر کر رہا ہوں، کعبہ کے دیواروں کے اندر ایک لرزہ بپا ہوا، کعبہ جھوم اٹھا، باہر نکلے ڈر کے مارے کوئی زلزلہ آ چکا ہے، دیکھا کہ پورا کعبہ جھوم رہا ہے۔ پتا کیا کیا وجہ ہے، تو بتایا گیا کہ عبد المطلب آپ کے بیٹے کو اللہ پاک نے ایک خاص چاند عطا کیا ہے، جس کی آمد کی وجہ سے آج کعبۃ اللہ بھی جھوم رہا ہے۔ اور حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ کعبہ اتنا جھوما اور اتنا حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھکا کہ جتنے بت تھے وہ سارے کے سارے گر کے پاش پاش ہو گئے۔ تو پھر کہنا پڑے گا کہ مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے۔ ایک دفعہ تاجدار کائنات کی آمد پر ہاتھ اٹھا لیں، میرا دل چاہ رہا ہے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، ہم غریبوں کے حاجت روا آ گئے۔ اور جس وقت ارض مکہ میں چمکا طیبہ کا چاند، غم زدوں نے کہا مدعا آ گئے۔ اور جن کے در کی طرف کعبہ سجدے کرے، سارے عالم کے وہ رہنما آ گئے۔ اور ہم کو محمود ان پر بڑا ناز ہے، ہم غریبوں کے حاجت روا آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی، ہر طرف خوشیاں اللہ پاک نے تقسیم کر دی، اور ارشاد فرمایا کل بفضل اللہ و برحمتہ، یہ جو ہم نے مصطفیٰ کو تمہیں عطا کیا، فرمایا یہ رحمت بھی ہے اور یہ اللہ پاک کا سب سے بڑا فضل بھی ہے۔ تو لہذا اس فضل کے ملنے پر، اس رحمت کے ملنے پر تم جتنی خوشیاں مناؤ کم ہیں، کیونکہ تاجدار کائنات نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ بعثنی، فرمایا بے شک اللہ نے مجھے مبعوث کیا، کس شان کے ساتھ؟ فرمایا رحمت للعالمین، مجھے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، وہدی للعالمین، اور فرمایا تمام جہانوں کی ہدایت کے لیے بھی مجھے بھیجا گیا ہے۔ ہم ایک جہاں کے اندر ہیں، یہ دنیا ایک جہان ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم قیامت ہے، لیکن لاکھ ہاں سینکڑوں جہان ہیں۔ اللہ پاک نے کہا جہاں جہاں میری ربوبیت ہے الحمدللہ رب العالمین، فرمایا جہاں جہاں میرا رب ہونا ظاہر ہوگا وہاں رحمت للعالمین مصطفیٰ کی مصطفائی بھی میں ظاہر کروں گا۔ ہدی للعالمین، وہاں کے لوگوں کے لیے اگر وہ ہدایت چاہتے ہیں تو ان کو دامن مصطفیٰ کے ساتھ جڑنا ہوگا، اللہ پاک ان کو اس جڑنے کی طفیل ہدایت عطا کر دے گا۔ اب آقا اسلام کا بچپنا ہے، ایک اور واقعہ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اور اہل مکہ ان کا سارا گزر و اوقات وہ تجارت پہ ہوتا تھا، اور تجارت کے لیے کچھ عرصہ وہ سارے مال اکٹھا کرتے رہتے، پھر ایک قافلہ ترتیب پاتا اور وہ مختلف علاقوں کے لیے سفر کرتے اور جا کے مال فروخت کرتے، اور اس سے ان کا گزر و اوقات ہوتا۔ اب آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 12 سال ہو چکی ہے، اور حضرت ابو طالب وہ انہوں نے مال تجارت سارا اکٹھا کیا، کچھ اور ان کے ساتھ قریش کے اور سردار تھے، وہ تجارت کے لیے ایران جانا چاہتے تھے، دیگر ممالک کی طرف جانا چاہتے تھے۔ جب جانے لگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے چچا کو کہا کہ چچا میں آپ کے سپرد ہوں، آپ کے نگہبانی کے اندر ہوں، آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ تو لہذا میری خواہش ہے کہ اس تجارت کے سفر میں مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر، آپ کے اظہار پر، حضرت ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر ملک شام کی طرف چل پڑے، دیگر علاقوں کی طرف چل پڑے۔ جب اہل مکہ کا قافلہ چلا، اہل قریش کا قافلہ چلا، چلتے چلتے ان کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوتا تھا جہاں ایک بہت بڑا عیسائیوں کا گرجا گھر تھا، بہت قدیمی تھا، اور وہاں جو راہب تھا، جو نگہبان تھا، اس کا نام تھا بحیرہ، اور وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ تفاسیر کے اندر آیا، اس کو سیرت ابن حشام نے بھی نقل کیا،
اس کو تاریخ دمشق کے اندر بھی نقل ہوا، اس کو امام طبری نے بھی روایت کیا کہ وہ اتنا بڑا راہب تھا کہ اس کو نصرانی جو اس وقت کتاب موجود تھی اس کے اوپر بھی عبور حاصل تھا، تورات کے اوپر بھی، انجیل کے اوپر بھی ان کا حافظ تھا، اور جتنے اس وقت صحیفے موجود تھے جو اس وقت اویلیبل تھے، سب کے اوپر اس کو دسترس حاصل تھی۔ بہت بڑا عالم تھا، اور اتنا بڑا عالم کہ سارے یہود بھی عیسائی بھی اس کے پاس آتے، اس سے علم حاصل کرتے۔ تو یہ گرجا گھر جو ہے یہ شام کی طرف جاتے اور رستے کے اندر آتا تھا۔ اہل مکہ کا طریقہ کار تھا کہ جب بھی وہ سفر کے لیے جاتے وہ اس گرجا گھر کے قریب تھوڑی دیر کے لیے قیام ضرور کرتے، قیام کرتے، تھوڑی سفر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی، پھر آگے سفر شروع ہو جاتا۔ روٹین کے ساتھ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ جا کے گرجا گھر کے تھوڑے قریب جا کے بیٹھ گئے۔ اب راہب تھا، وہ کسی کے ساتھ فالتو کلام نہیں تھا کرتا، حتیٰ کہ جو علم حاصل کرنا آتے ان سے بھی فالتو کلام نہیں تھا کرتا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ دور سے قافلہ آ رہا ہے، قافلہ آ کے درخت کے سائے تلے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ اہل قافلہ کو کہو کہ آج رات کا کھانا ان کو میری طرف سے ہے، یہ میرے مہمان ہیں، پہلے کبھی کھانا نہیں دیا۔ تو جب پیغام پہنچا اہل مکہ کے پاس، اہل قریش کے پاس، تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ راہب تو نے آج تک ہمیں کبھی لفٹ نہیں کرائی، ہم سے کلام نہیں کیا، تو آج کیا خاص وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ پھر بتاؤں گا، لہذا میری طرف سے حکم ہے کہ کوئی غلام، کوئی سردار، جو بڑا ہے، چھوٹا ہے، نوجوان ہے، ہر کسی نے آنا ہے، کسی کو چھوڑ کے نہیں آنا۔ شام کا وقت ہو گیا، میں ذرا تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کر رہا، مختصر ذرا سپیڈ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے اور ہمارے ایمان کو جو ہے وہ محبت مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ تو جب شام کو سارے دسترخوان پہ پہنچ گئے تو وہ راہب دیکھتا ہے کہ جس بادل نے اس قافلے کے اوپر سایہ کیا وہ بادل ادھر ہی کھڑا ہوا ہے، اس درخت کے اوپر ہی کھڑا ہوا ہے۔ اب اس نے کیا دیکھا تھا کہ جب وہ چوٹی سے، پہاڑی سے نیچے آ رہے تھے تو ایک بادل نے ان کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا پورے قافلے کے اوپر۔ جب وہ آ کے درخت کے سائے کے نیچے رکے تو درخت کی جو جاڑیاں تھی، جو جھنڈ تھے، وہ جدا جدا تھے، لیکن جیسے قافلہ آ کے بیٹھا وہ سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے بھی سایہ کر دیا اور اوپر بادل نے بھی سایہ کر دیا۔ تو جب راہب نے دیکھا کہ سارے آ گئے ہیں لیکن بادل ابھی تک وہی موجود ہے، تو اس راہب نے کہا لگتا ہے تم کسی کو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو۔ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم ایک جوان کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں، بچہ ہے تو اپنے سامان کی حفاظت کے لیے ہم اس کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اس نے کہا بھئی ایسے تو دعوت شروع نہیں ہوگی، کھانا تب تک نہیں لگے گا جب تک کہ وہ بچہ بھی اس دعوت کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ تو لہذا اس راہب کے اصرار پر اس بچے کو لایا گیا، تو کھانا لگ گیا، خدام نے کھانا لگایا۔ اب سارے اہل قریش کھانا کھانے میں مصروف ہیں، مگر وہ راہب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے اندر مصروف ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر ہے کبھی سرکار کو دائیں طرف سے دیکھتا، کبھی بائیں سے دیکھتا، کبھی آگے سے دیکھتا، کبھی پیچھے سے دیکھتا، اتنے میں سب نے کھانا کھا لیا، سارے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کہا راہب کیا خاص تلاش کرتے ہو؟ راہب نے کہا میری خواہش ہے کہ یہ بچہ اپنی کمر کے پیچھے سے کپڑا ہٹائے، میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے کپڑا ہٹایا، اس راہب نے بڑھ کر مہر نبوت کا بوسہ لے لیا اور سرکار کے قدموں کے اندر آ کے بیٹھ گیا، اور اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ ان کا مجھے سچ سچ جواب دے دیں۔ اب وہ سوال کرتا گیا، آقا علیہ السلام جواب دیتے گئے۔ سارے اہل قریش یہ منظر دیکھ کے دنگ رہ گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا منظر ہو گیا، یہ راہب اس بچے سے اتنا پیار کرنا شروع کر دیا، اتنی عقیدت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ تو اس راہب سے انہوں نے سوال کیا اہل قریش نے کہ اے راہب تم ان کے ساتھ اتنی محبت کیوں کر رہے ہو؟ کس علم کی بنیاد پر تم ان کے ساتھ اتنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہو؟ آگے جو روایت پیش کر رہا ہوں پہلے تو سیرت کی کتابوں میں تھا، اگلی روایت جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جب راہب نے جو راہب سے سوال ہوا نا، اہل قریش نے سوال کیا کہ اتنی محبت کیوں کر رہے ہیں، تو اس راہب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، آقا کی عمر مبارک 12 سال ہے، وہ راہب کہتا ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ ھذا رحمۃ للعالمین، کہ یہ جو ہستی ہے جس کا میں نے ہاتھ پکڑا ہے
یہ دو جہاں کے لیے رحمت للعالمین ہے. اور آگے اس نے جملہ بولا کہ ھذا رسول رب العالمین، میں آج گواہی دیتا ہوں کہ یہ رسول رب العالمین بھی ہیں. اور آگے اس راہب نے کہا کہ ھذا ھدی للعالمین، فرمایا اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے تو وہ اس کو ہدایت کسی در مصطفیٰ سے ملے گی. وہ سارے اہل قریش حیران ہو گئے. انہوں نے کہا تم نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ یہ اللہ کے رسول ہو گئے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت للعالمین ہو گئے، یہ ھدی للعالمین ہو گئے، کیسے؟ انہوں نے کہا تم نہیں دیکھتے، میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ جب یہ بچہ تمہارے ساتھ پہاڑوں سے نیچے آ رہا تھا تو اس کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا. یہ جہاں جہاں سے گزرتا تھا شجر بھی اس کو جھک کے سجدہ کر رہے تھے. یہ جہاں سے گزرتا تھا حجر بھی اس کو سجدہ کرتے تھے. تو لہذا ہماری کتابوں نے بتایا ہے کہ جس کو شجر و حجر سجدہ کریں وہ کوئی عام ہستی نہیں ہو سکتی، وہ نبی آخر الزمان کی ذات گرامی ہو. فرمایا اس سے بڑھ کر ان کے کندھے پر دونوں کندھوں کے درمیان میں نے مہر نبوت دیکھی ہے. ہمارے علم کے اندر یہ بات آئی ہے کہ یہ شان اللہ پاک اسی کو عطا کرے گا جو نبی آخر الزمان ہوں گے. تو ایک راہب عیسائی جو تاجدار کائنات کی عمر مبارک 12 سال ہے، وہ پہچانتا ہے کہ علامات مصطفیٰ کیا ہیں، علامات نبوت کیا ہیں. آج ہے امت کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کہتے ہو کہ میلاد منانا جائز نہیں، آقا کو اس چیز کی خبر نہیں، اس چیز کی خبر نہیں. ارے وہ تبا 1000 سال پہلے تاجدار کائنات کی شان بیان کر گیا. یہ راہب جس نے ابھی اعلان نبوت کا نہیں سنا، بے شک کا سارے معاملات بعد میں ہونے ہیں، لیکن شان مصطفیٰ کا اعلان اور اقرار تاجدار کائنات کی بچپن کی عمر کے اندر کر رہا ہے. اور یہاں ایک خوبصورت بات کہہ دوں، اس راہب کے بارے میں امام ابو نعیم نے کہا، امام مزی نے کہا، دیگر محدثین نے لکھا، ان دو اماموں نے کہا کہ ہمارے نزدیک اس جو راہب ہے اس نے چونکہ نبوت کے علامات کو دیکھ لیا اور اعلان کیا تو ہمارے نزدیک بھی یہ صحابی کے درجے پر فائز ہے. دیگر محدثین نے نہیں لکھا، اس اختلافی بات نہیں کر رہا. تو لہذا یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو غیر مذہب والے ہیں جنہوں نے اسلام کا بھی کلمہ نہیں پڑھا، تاجدار کائنات پر ایمان نہیں لائے، لیکن ان کی محبت دیکھیں کہ پہلے تاجدار کائنات کے چرچے کر رہے ہیں، آمد کے تذکرے کر رہے ہیں. اگر آج امتی نہیں کرتا تو وہ اپنے ایمان کی طرف دیکھے. تاجدار کائنات نے ارشاد فرما دیے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لوگوں تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا. آقا کب تک؟ فرمایا جب تک تمہارے والدین، تمہارے بیوی بچے، عزیز و اقارب، تمام لوگوں سے بڑھ کر جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں تم ایمان والے کہلانے کے قابل ہی نہیں ہو، تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. اور بات ختم کرتا ہوں اس حدیث مبارکہ پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے. آج ہم 1400 سال کے بعد بیٹھ کے میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، اس کو چھوٹا نہ جانیں، یہ سرکار کی نظر میں تھے ہم. اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ صحابہ کا جرمٹ ہے. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ تمہیں ایسے لوگوں کی بات نہ بتاؤں جو مجھ سے بڑی شدید محبت کرتے ہوں گے. تو صحابہ نے کہا آقا بتائیں. فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے ہوں گے. صحیح مسلم کے الفاظ پیش کر رہا ہوں، یہی حدیث کے الفاظ ہیں. تو صحابہ نے سوال کیا آقا ان کی کیفیات کیا ہوں گی؟ تو آقا اسلام نے ارشاد فرمایا ان کی کیفیات یہ ہوں گی کہ وہ چاہیں گے کہ ہمارا مال بکتا ہے بک جائے، ہماری اولاد بکتی ہے بک جائے، ہماری جان بکتی ہے بک جائے، لیکن ایک دفعہ ہمیں دیدار مصطفیٰ حاصل ہو جائے. تو آج آپ بتائیں نا، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں دیدار مصطفیٰ حاصل ہو، ہم کہتے ہیں کہ ہماری جانیں ختم ہو جائیں. اس لیے تو کہتے ہیں کہ غلامی یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارا اگر جان جاتی ہے چلی جائے، مال چھنتا ہے چھن جائے، کسی طرح تاجدار کائنات کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے. اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ، بات آگے سے آگے چلے گی.
آخر اسلام یہ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ اور دیگر سیاستہ کی کتابوں کے اندر آئی. آخر اسلام اسی طرح مجلس کے اندر تشریف فرمائے. صحابہ کو کہا کہ صحابہ مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح کہ سب سے عجیب تر ایمان کن کا ہے؟ عجیب ایمان والے کون ہیں؟ تو صحابہ نے کہا آقا قال الملائکہ، ہمارے نزدیک تو ملائکہ کا ایمان عجیب تر ہے. تو آقا اسلام نے ارشاد فرمایا بھئی ان کا ایمان کیسے عجیب ہوگا؟ اللہ پاک نے ان کو اپنی حمد و ثنا کے لیے بیان پیدا کیا، اپنی تسبیح کے لیے ان کو بنایا. ان کا تو فقط کام اللہ کی عبادت کرنا ہے، ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہو گیا؟ پھر صحابہ سے پوچھا اب بتاؤ آگے. تو صحابہ نے کہا ہمارے نزدیک پھر انبیاء کا ایمان عجیب تر ہے. تو آخر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کا ایمان کیسے عجیب تر ہو گیا کہ ان پہ تو اللہ کی وحی اترتی ہے، اللہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہو گیا؟ پھر صحابہ نے فرمایا قالوا نحن، آقا پھر ہمارے نزدیک ہمارا ایمان عجیب تر ہے. تو آقا اسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہو گیا؟ تم تو میری انگلیوں سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، سورج کو دوبارہ لوٹتے ہوئے دیکھتے ہو، شجر و حجر کو سجدے کرتے ہوئے دیکھتے ہو، کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہو گیا؟ اس کے بعد صحابہ نے ہاتھ جوڑ دیے، کہتے ہیں اے آقا فدا کا امی بابی یا رسول اللہ، ہمارے والدین آپ پر قربان ہو، پھر آپ بھی بتا دیں کہ کس کا ایمان عجیب تر ہے. تو آقا اسلام نے ارشاد فرمایا میرے وہ لوگ جو صاحب ایمان ہوں گے لیکن انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بعد کے زمانے میں آئیں گے، وہ بن دیکھے مجھ سے عشق کرتے ہوں گے، ان کا ایمان عجیب تر ہوگا. تو آج ہمارے ایمان کے عجیب تر ہونے کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ذکر کر کے جا رہے ہیں. ہم نے میلاد منانا تھا، سرکار اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، تب ہماری محبت کا اعلان کر رہے تھے. اور آخری بات پیش کرتا ہوں، تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں، ان کو اپنے گلے کے ساتھ لگاؤں. صحابہ نے کہا آقا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آقا اسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے دوست، میرے صحابہ ہو، تم نے میری مجلس پائی ہے. میرے وہ بھائی ہیں جو بعد میں آئیں گے، وہ بن دیکھے مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ملاقات کروں. تو آج اے امت مسلمہ تجھے مبارک ہو کہ تاجدار کائنات نے تمہارے ساتھ ملاقات کے لیے بھی خود کو پسند فرمایا ہے، تم سے ہم کلام ہونے کے لیے بھی صحابہ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، تمہیں گلے لگانے کے لیے بھی صحابہ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، تمہارے ایمان کے عجیب تر ہونے کا تذکرہ بھی صحابہ کے سامنے کیا ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ جو مجھ پر ایمان لائے ہو تمہیں مبارک ہو. صحابہ نے کہا خیر مبارک، اور فرمایا جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، جو بعد میں آئیں گے، ان کو میں 7 دفعہ مبارکباد دیتا ہوں. تو تمہاری محبت کو، تمہارے بعد کے آنے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دفعہ مبارکبادی دی ہے. تو آج جن نوجوانوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے، ان کے طفیل، ہم نے بھی کچھ سرکار کا ذکر کر لیا، آپ نے ذکر سن لیا، کیونکہ ذکر کرنا حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے اور ذکر سننا تاجدار کائنات کی سنت مبارکہ. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، یہ کائنات ساری بنی تو تاجدار کائنات کی طفیل بنی. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، اور ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے. اور قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، جنت تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے. اور پھر نصیر الدین نصیر صاحب نے حد کر دی کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. بس ایک دفعہ ذرا آواز بلند کہہ دیں، ذرا مجھے بھی جو فرق مل جائے، دل خوش ہو جائے. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور اہل ایمان کے لبوں پر ہے
درود و سلام یوم میلاد مناتے ہیں، کیا باتیں ہیں، اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں، کیا باتیں ہیں۔ تو پھر ادب سے بیٹھو، خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، نہ مانے کوئی یہ اس کی مرضی، پر میری محبت کا فیصلہ ہے، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا، ذکر اذکار کرنا، میلاد منانا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور باعث مقصد بھی بنائے۔